بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم نے اپنا اسلامیات کا کلاس 3 کا کام سٹارٹ کرنا ہے، تو آپ سب نے اسلامیات کی بکس اوپن کرنی ہے۔ اسلامیات کی بک کا پیج نمبر 10 اوپن کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ، ہمارے چیپٹر کا نام ہے نماز۔ جیسا کہ اس چیپٹر میں ہم نماز کے بارے میں پڑھ چکے تھے کہ نماز دین کا اہم رکن ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمیں نماز کو دن میں 5 مرتبہ ادا کرنا چاہیے، اور جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ ہم پڑھ چکے تھے، اور ہم نماز کے اوقات پڑھ چکے تھے کہ نماز کتنی نمازیں ہیں اور ہم نے انہیں کس وقت ادا کرنا چاہیے۔ از اٹ کلیئر؟ ہم ہاف چیپٹر کی ریڈنگ کر چکے تھے، آج ہم نے نیکسٹ چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے، تو آپ سب نے میرے ساتھ اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے۔ پیج نمبر 11، آج ہم نے نماز کے آداب پڑھنے ہیں، تو آپ سب نے میرے ساتھ اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے۔ تو نماز کے آداب میں ہم نے دیکھنا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں کون سے آداب کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز پڑھنی چاہیے، مطلب نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، مطلب صاف کپڑے پہن کر نماز پڑھنی چاہیے۔ نیکسٹ 1، نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں سجدہ کی جگہ اور رکوع کی حالت میں نگاہ پاؤں پر نگاہ ہو۔ نمبر 3، نماز پڑھتے وقت یہ خیال رہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمیں نماز پڑھتے وقت یہی خیال دل میں رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پیج نمبر 12، نماز کے الفاظ ٹھہر ٹھہر اور سمجھ کر پڑھنے چاہیے۔ نماز کو اطمینان سے ادا کیا جائے۔ نماز کے جو الفاظ ہیں وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے چاہیے تاکہ آپ کو ہر لفظ سمجھ آ جائے، یہ نہیں کہ ہم جلدی جلدی میں نماز اپنی مکمل کر لیں۔ نماز کو اطمینان سے ادا کیا جائے، مطلب آرام آرام سے نماز کو ادا کیا جائے۔ خشوع اور خضوع کا خیال رکھا جائے، مطلب نماز کے قواعد و ضوابط کا خیال رکھا جائے۔ نماز کے دوران دنیاوی باتیں نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں نماز میں صرف اللہ تعالیٰ کا خیال ذہن میں اور دل میں رکھنا چاہیے، دنیا کی باتوں کو نہیں سوچنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے نماز پڑھنے کے کچھ آداب تھے جن کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی نماز پڑھنی ہے۔ نیکسٹ، تعارف قبلہ۔ قبلہ کیا ہوتا ہے؟ آج ہم پڑھیں گے قبلہ کے بارے میں۔ ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا تم نے سوچا ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ملک سے مغرب کی طرف عرب کا ایک مشہور شہر مکہ معظمہ ہے۔ اس شہر میں ایک مسجد ہے جس کے اندر خانہ کعبہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، ہم مغرب کی طرف نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو مغرب کی طرف عرب کا ایک مشہور شہر مکہ معظمہ ہے جس کے اندر خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے گھر کو۔ اسے بیت اللہ، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ جو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہی مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور ہم نے اسی طرف منہ کر کے اپنی نماز پڑھنی ہے۔ دنیا کے دوسرے ممالک کے مسلمان لوگ بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مطلب تمام مسلمان جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمان وہاں جا کر حج بھی ادا کرتے ہیں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر سال خانہ کعبہ میں حج ہوتا ہے، تو بہت سے ممالک سے مسلمان وہاں جا کر حج کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، سب مسلمانوں کا اللہ ایک ہے۔ حضرت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہیں، اسی طرح عبادت کا مرکز بھی ایک ہے، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہیں، اور ہماری عبادت بھی ایک ہے، مطلب جو مسلمان ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی نماز بھی ایک ہے۔ اس سے مسلمانوں کو ایک ہونے کا سبق ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سارے مسلمان مل کر اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں اور اتفاق و اتحاد کا سبق لوگوں تک پہنچائیں۔ اتفاق و اتحاد کا مطلب ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں، لڑائی جھگڑا بالکل نہ کریں، اور پوری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں۔
مطلب اگر آپس میں اتفاق سے رہیں گے تو ہم سب کے ساتھ ایک ہو کر رہیں گے اور پوری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ از اٹ کلیئر؟ پھر آپ نے اپنی اسلامیات کی کاپیز اوپن کرنی ہے، 1 پیج پہ مارجن لائن ڈرا کرنی ہے، ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کرنی ہے۔ اسٹوڈنٹ آپ وہ ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کریں گے جس ڈیٹ اینڈ ڈے پہ آپ اپنا ورک سٹارٹ کریں گے۔ چیپٹر کا نیم رائٹ کریں گے نماز، سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 3، نماز کے اوقات کیوں مقرر کیے گئے ہیں؟ جواب، اس لیے کہ بندہ مقررہ اوقات میں نماز ادا کرے اور درمیانی اوقات میں اپنے دنیاوی کاموں کو پورا کرے۔ مطلب جو نماز کے اوقات مقرر کیے گئے ہم نے اسی اوقات میں نماز کو پڑھنا ہے اور باقی کاموں میں اپنے دنیاوی کاموں کو پورا کرنا ہے۔ سوال نمبر 4، نماز کے کوئی سے 3 آداب لکھیں۔ ہم نے جیسا کہ اپنے چیپٹر میں نماز کے آداب پڑھے تھے، ان میں سے ہم نے کوئی سے بھی 3 آداب لکھ لینے ہیں۔ نمبر 1، صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز پڑھنے سے پہلے ہم نے اپنے کپڑوں کو دیکھنا ہے کہ وہ صاف ہیں، اگر تو وہ صاف نہیں ہے تو ہمیں چینج کر کے صاف کپڑے پہن کر نماز پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2، نماز کے الفاظ ٹھہر ٹھہر اور سمجھ سمجھ کر پڑھنے چاہیے۔ مطلب الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو ہر لفظ سمجھ آ جائے۔ نمبر 3، نماز کے دوران دنیاوی باتیں نہیں سوچنا چاہیے۔ نماز کے دوران ہمیں دنیا کی باتیں بالکل نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نے دنیا کے بارے میں نہیں سوچنا۔ از اٹ کلیئر؟ یہ ہمارے نماز کے آداب تھے جن کو آپ نے لکھنا ہے اپنی کاپی پہ اور یاد کرنا ہے۔ از اٹ کلیئر؟ اسٹوڈنٹ اس کام کو آپ نے اسلامیات کی کاپی پہ لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ ہوپ سو یہ لیکچر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے جاؤ، پڑھنا ہے، رکنا نہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔